السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبولیت کے دن اور قبولیت کی رات آخر آ ہی گئی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کی آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی تلاش کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اہمیت ملی، لیکن جو اللہ رب العزت کے کلام پاک میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ رمضان کے مہینے کی یا ان کی راتوں کی قسم نہیں کھائی گئی۔ جو قسم کھائی گئی ہے والفجر، سورۃ فجر کے اندر قسم باقاعدہ کھائی گئی ہے فجر کی اور عشر آخری 10 رات۔ اور رمضان کے مہینے میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ہی شب قدر ہے، لیکن اس سے بھی کئی اہم بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی جو آخری 10 راتیں ہیں اس کی ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے دن بھی بہت قیمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر روزہ اس کی اہمیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں باقاعدہ مسلم کی حدیث اس کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مختلف حدیثیں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسے ہے کہ جیسے 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال بعد کے گناہوں کے معافی کی ایک آپ کو میسج اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، تاکہ ان مقبول راتوں میں آپ اللہ کو منائیں۔ ادھر حاجی اللہ کو منا رہے ہیں، لیکن آپ گھر بیٹھ کر ان مبارک راتوں میں اللہ کو منائیں، ان 10 راتوں کی قدر کریں، اس میں رو رو کر تڑپ کر اللہ سے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی بندشیں، اپنے حالات رو رو کر اللہ کے سامنے بیان کریں۔ جن پر اثرات ہیں انہی دنوں میں تو اثرات کو توڑنے کا موقع ہے۔ جو آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر دن کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اگر ان دنوں میں بھی، ان راتوں میں بھی آپ نے فیصلے نہ کروائے تو پھر آپ کب انتظار کریں گے؟ کس کا انتظار کریں؟ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو قیمتی نادر موقع، ہر شب قدر، ہر دن کی اہمیت کس لیے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت بھی تو ہے سب کچھ۔ ان کی قربانی 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دی، بیٹا تھوڑا ہی بڑا ہوا تو صحراؤں کے اندر ان کو چھوڑنے کا حکم فرمایا گیا۔ پھر زمزم جس کی آپ قدر بھی کرتے ہیں اور اس سے شفا بھی پاتے ہیں وہ بھی، اور حج اور سعی صفا اور مروہ کی اس سے منسوب، یہ انہی کے خاندان سے منسوب۔ پھر قربانی جس کو آپ ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، اور قربانی کے گوشت میں شفا بھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اگر اس وقت اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش نہ کرتے تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں کبھی بھی نہ، اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت سے جنت، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے اور ہمارے جد امجد ان سب کے لیے جنت میں انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی، اور اس کے ساتھ ثواب بھی، اور انشاءاللہ تعالی درجات بھی بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے تو قربانی اللہ کے حضور ضرور پیش کریں۔
اور تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد ایک بار تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ اور اس کو صحابہ کرام سارا دن بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو صلاۃ التسبیح صغیر پر بنائی تھی، وہ کچھ عرصے پہلے ہی بنی ہے۔ یہ بہت قیمتی نوافل، ان مبارک راتوں میں تہجد میں اگر ان نوافل کو ادا کیا جائے، دن میں ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی 2 نفل، ان کو ادا کیا جائے، بہت آسان سا اس میں طریقہ موجود ہے۔ اس کو ادا کرنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اصل قربانی کیا ہے؟ نفس کا مجاہدہ، گناہوں کو چھوڑ دیں اور نفس کا مجاہدہ کریں۔ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ کم از کم اللہ سے عہد کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت اگلے سال اس قابل بنا کہ ہم قربانی تیرے حضور جانور کی پیش کر سکیں۔ اچھا خوبصورت جانور اللہ عطا فرمائے گا اور وہ قربانی پیش کریں گے، اور جن کو استطاعت نہیں ہے وہ اپنا ایسا گناہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس میں ہر وقت وہ محو رہتے ہیں، گم رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کو دل سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کریں کہ میری یہ قربانی ہے، تو اس کو قبول فرما لے، اور اس کی وجہ سے میری فلاں حاجت ہے، میری اس قربانی کو پیش کرنے کی وجہ سے جس کی توفیق بھی اللہ دے رہا، میری فلاں غرض ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں میری حاجت ہے، تو اس کو پورا فرما دیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان قیمتی راتوں کو، ان مبارک دنوں کو ضائع نہ کیجیے، ہر وقت ذکر میں رہیں، راتوں کو کچھ تھوڑا وقت اللہ رب العزت کو دیں، اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی قیمتی لمحات میں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں گے، پھیلائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ سے اس پر عمل کم ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے والا نہ، اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، اور میں تو محتاج ہوں، پھر مجھے بھی ثواب ملے۔ اور کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کی، بات آگے پہنچانے کی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر میرے چینل کے اندر کوئی فضولیات، کوئی لغویات ہیں تو میں کہوں، آپ لوگوں سے میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جس میں ٹپس بھی ہیں، جس میں اعمال بھی ہیں، اور جس میں ہر قسم کے اثرات اور جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو میں وظائف بھی پیش کروں۔ امید ہے بات پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔